دادا کی رحلت کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے۔ حضرت ابو طالب نے نہ صرف آپ کی کفالت کی بلکہ ہر موقع پر آپ کی حفاظت کی۔ ابو طالب آپ کا ہر لحاظ سے خیال کرتے، آپ کا بچپن، آپ کا شباب اور آپ کی جوانی ابو طالب کے زیر سایہ ہوئی، کیونکہ آپ ابو طالب کے گھر کا حصہ تھے تو ابو طالب ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب اس خوف سے کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اسی گھر سے ایک مرتبہ ابو طالب آپ کو سفر شام میں بھی ساتھ لے گئے، لیکن بصرہ کے مقام پر آپ جب پہنچے تو وہاں ایک راہب آپ کے قافلے کے استقبال کے لیے باہر آیا اور اس نے اس قافلے کی میزبانی کی۔ حالانکہ اس راہب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے چرچ سے باہر نہیں آتا تھا، اور اس نے حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تو فرمایا یہ سید المرسلین ہے، یہ رحمت بن کر آئے گا۔ ابو طالب نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جب آپ کا قافلہ نمودار ہوا تو میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے درخت اور پتھر اس پر درود پڑھ رہے ہیں، تو کوئی بھی چیز غیر نبی کے علاوہ درود نہیں پڑتی، اور اس کے کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مور ثبت ہے، یہ خاتم النبیین ہے، اور اگر میں نے زندگی پائی تو میں اس پر ایمان لاؤں گا اور اس کا ساتھ دوں گا۔ عالم شباب میں حضور علیہ السلام کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے، البتہ آپ کے بارے میں روایات ہیں کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ کی صادق اور امین کی شہرت عرب کے طول و عرض میں مشہور تھی، اور یہی وجہ تھی کہ عرب کی ایک معزز خاتون تاجر خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام کے ساتھ آپ کو اپنا سامان تجارت دے کر شام کے سفر پر روانہ کیا۔ اس سفر کے دوران آپ نے اپنی دیانتداری اور بہترین تجارتی اصولوں کی بنا پر خوب نفع کمایا اور واپس لوٹے۔ حضرت ختیجہ کے غلام میسرہ نے حضرت ختیجہ کو سفر کی تمام حالات سے آگاہ کیا، اس دوران وقوع ہونے والے معجزات کے بارے میں بھی بتایا، اور آپ کی صداقت اور دیانتداری کے بارے میں بھی بتایا، جس سے حضرت ختیجہ بہت متاثر ہوئی اور آپ کو اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب کو بتایا۔ آپ کے چچا نے حضرت ختیجہ کے چچا سے بات کی، اور یوں ان دو معزز ہستیوں کا نکاح وقوع پذیر ہوا، جس کے اندر قبیلہ ہاشم، قبیلہ قریش اور خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان کے لوگوں نے شرکت کی۔